السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ورلڈ دیکھنے والے تمام دوستوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاسدین نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پر ایسا دبا لگا دیا جائے کہ لوگ بدظن ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے ایک جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی ہیلہ سے امام صاحب کو اپنے گھر بلاؤ، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کریں گے۔ عورت بیچاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے، وہ جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی، امام ابو حنیفہ، میرا خاوند فوت ہو رہا ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کے واسطے آپ وہ سن لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے، عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگے، آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا، فی الحال انہیں حوالات میں بند کر دیا جائے، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو ایک تاریک کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ امام اعظم باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کے لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اسی برقع میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پولیس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئیں۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کا جمع غفیر موجود تھا۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حاکم نے کہا، آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کریں۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے، یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مہینے میں ان کا نکاح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام صاحب کی خدا داد فہم سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازشیں خاک میں مل گئیں۔